और कुरान है ये सब रूह ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखें, आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने कल पारा नंबर 12 का जब एंड किया तो सूरत यूसुफ की जो है वो हमने आगाज़ किया हुआ था। सूरत यूसुफ का हमने जहाँ तक देखा वो था सूरत इस्लाम की जब थी रिहाई हुई थी तो हमने वहाँ तक देखा था। यूसुफ इस्लाम की अब यहाँ पे तवाज़िह क्या की गई थी, यहाँ पे 12वें पारे में से यूसुफ इस्लाम का किस्सा चलता आ रहा है। अब यहाँ से उन्हीं का जिक्र है जब औरतों की तरफ से यूसुफ इस्लाम की जब बेगुनाही साबित हो गई थी, उनकी पाकदामनी साबित हो गई, तो इस मौका पर जो था हज़रत यूसुफ इस्लाम ने बहुत आजिज़ी का, बहुत इनकिसारी का मुज़ाहरा किया। ये नहीं किया कि जब हमारी कोई मिस्टेक हमने नहीं की होती, हमें कोई आगे कह देता है कि नहीं इसकी ये मिस्टेक नहीं थी, बल्कि वो ये शौक़ ही नहीं मानना शुरू हो जाता है, लो मेरी तो मिस्टेक ही नहीं थी, तुमने मुझे एवं डांट दिया। हर यूसुफ इस्लाम ने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आजिज़ी का मुज़ाहरा करते हुए फरमाया कि मैं अपने नफ्स को बुरी नहीं बताता, क्योंकि नफ्स हर इंसान को गुनाह का हुक्म देता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने नफ्स को ये नहीं कहता कि मेरे नफ्स में कोई गुनाह नहीं आया, बल्कि हो सकता है इंसान के नफ्स में भी गुनाह आ सकता है, लेकिन तब उनके नफ्स में बिल्कुल भी कोई गुनाह नहीं था। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये बताया है हमें कि नफ्स जो है हर इंसान को जो है सबसे बड़ा जो इंसान का दुश्मन जो है शैतान के बाद नफ्स उसका दुश्मन है, कि हर इंसान को जो गुनाह का हुक्म देता है, और ये मेरे रब की तरफ से रहमत थी जिसकी वजह से मैं बुराई से महफूज रहा। फिर यूसुफ इस्लाम की हुकूमत का जिक्र है, क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ि इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। जब शायर मिस्र ने यूसुफ इस्लाम को अपने पास बुलाया और यूसुफ इस्लाम ने बादशाह को पूरा ख्वाब और उसकी तबीर बताई, तो बादशाह ने कहा कि इसका इंतज़ाम कौन करेगा। यूसुफ इस्लाम ने फरमाया अजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ि, तुम मुझे वज़ीर ख़जाना बना दो, मैं निगरानी कर सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे इसका इल्म भी अता फरमाया है। कुछ अरसे बाद बादशाह ने हुकूमत के तमाम जो इख्तियारात थे यूसुफ इस्लाम को दे दिए और उनके हाथ पर जो इस्लाम भी कबूल कर लिया। पहले मिस्र के जो बादशाह थे वो मुसलमान नहीं थे, फिर उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, तो आपने बहुत उम्दा तरीके से सारे इंतजाम फरमाए। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि आपका जो अहद मांगना था, इस वजह से देखा अगर किसी नाअहल को अहद मिल गया तो कहीं वो इसको ज़ाया न कर दे। आपने इसलिए खुद यहाँ पे हुकूमत मांगी थी कि अगर किसी ऐसे पर्सन को हुकूमत मिल गई कि वो सब चीज़ों को ज़ाया कर दे, किसी चीज़ का सही से नाप तोल में कमी करे, कोई सही से बिल्कुल डिवाइड ना करें, तो इससे बेहतर है कि मैं ही इस अहद को ले लूं और इसका जो है हुकूमत, इसकी जो हमारे पास जो ख़जाने वज़ीर ख़जाना जो है वो मैं ही बन जाऊं। वरना उनको कोई किसी अहद की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि एक नबी को किसी अहद की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर तमाम नेमतें होती हैं। फिर यहाँ पे बरदरान मिस्र का पहला दखल है, वजा इख्वतु यूसुफ़ा फ़दाखलू अलैहि फ़अरफ़हुम वहुम ला मुनकिरून लहु मुनकिरून। जब यूसुफ इस्लाम ख़जाने पर मुतय्यन हो गए तो उस वक्त तय किया गया कि कहत की वजह से हर आदमी को एक ख़ास मिकदार में गला दिया जाएगा, नहीं एक ख़ास क्वांटिटी मेजर की गई कि इतनी मिकदार है, इतना सबको यानी इतना थोड़ा देना है, ज़्यादा देना है। एक मिकदार जो है वो मिकदार जो थी वो अयन की गई थी, अब खास मिकदार में गला दिया जाएगा। यूसुफ इस्लाम ने के भाई भी आए और आपका सबसे छोटा भाई जो था बिन्यामीन भी साथ नहीं था। वो जब यूसुफ इस्लाम के भाई आए तो उनके साथ में जो बिन्यामीन नहीं थे, जब वापस जाने लगे तो यूसुफ इस्लाम से उनसे पूछा कितने भाई हैं, उन्होंने बताया कि एक भाई हैं, एक भाई और है वो वालिद के पास है। यूसुफ इस्लाम ने फरमाया कि आइंदा जब भी आओ तो अपने भाई को साथ लेके आना, नहीं तो मैं तुम्हें गला नहीं दूंगा। उसकी वापसी पर यूसुफ इस्लाम ने उनके पैसों को उन्हीं के सामान में रखवा दिया और उनको पता भी ना चला। जब वापस आकर उन्होंने सामान खोला तो उसमें पैसे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पैसे भी वापस आ गए हैं और बहुत नेक बादशाह है। बिन्यामीन को अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि बिन्यामीन को मिस्र ले जाने की दरख्वास्त जब उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से कहा कि तुम अपने भाई के शरीक भाई को भी लेकर आना, उन्होंने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दिए, हम उसकी हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम को पहले झटका लगा हुआ था कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी ऐसे किया था, मुझसे कहा था कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन बाद में जो है वो नहीं हिफाजत कर पाए थे, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा यहाँ तक तुम मुझसे पुख्ता अहद ना कर लो कि तुम इसको वापस लाओगे। अब यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम की जो तदबीर थी, क़ाला या बनिय्या ला तदखुलू मिन बाबी वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबी मुतफर्रिका। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत फरमाई कि ए मेरे बेटो, जब तुम मिस्र में दाखिल हो तो अलग
الگ الگ دروازے سے جانا. وہ خوبصورت اور قد آور تھے. آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ محل ایک تدبیر ہے, باقی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. بیٹے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ مختلف دروازوں سے وہ داخل ہوئے تھے. پھر یہاں پہ برادر نے مصر کا دوسرا داخلہ جب دوبارہ آئے, جب بنیامین جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس خاص جگہ دی اور فرمایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, لہذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ کرتے رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ ایک پلاننگ کی جس سے بنیامین اور ان کے پاس کہ بنیامین جو ہے ان کا بھائی جو ہے اس کے پاس رہ جائے. جب واپس جانے لگے تو غلہ ناپنے کا جو پیمانہ تھا یوسف علیہ السلام نے کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے جو غلہ تھا نا, جو اناج تھا اس کے اندر رکھ دیا. جب یہ چلے تو حکومت کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ ہمارا غلہ ماپنے والا جو برتن تھا وہ چوری ہو گیا, تو تم سب جو ہے تلاشی دو. انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں. اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ سزا ہوگی. خود انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ اسے روک لیا جائے. تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی حکم تھا, پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی پھر بنیامین کی, اور ان کے سمال سے پیالہ برآمد ہو گیا. تو بھائی کہنے لگے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں, اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکے. انہوں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی ایسے ہی چوری کر چکے ہیں کہ اب بنیامین بھی چور ہو سکتا ہے. یوسف علیہ السلام سے چوری کی نسبت کا اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی چوری کا واقعہ یہ ہے, میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے بچپن میں جو تھی ان کی پرورش جو ان کی پھوپھوں کے پاس ہوئی تھی, ان کو پالا پوسا جو تھا ان کی پھوپھا نے پالا تھا. جب یعقوب علیہ السلام انہیں واپس لینے گئے تو پھوپھی کو یوسف سے بہت محبت ہو چکی تھی. وہ چاہتے تھے کہ یوسف کسی بھی طریقے سے میرے پاس رہ جائے. تو انہوں نے اس کے لیے ایک پلاننگ کی تھی کہ ان کے کمرے کے ساتھ جو تھا پٹکا باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ پٹکا چوری ہو گیا. جب پٹکا یوسف علیہ السلام سے برآمد ہوا تو یوسف علیہ السلام کی شریک کے مطابق پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا. یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی تھی, لیکن ان کی پھوپھو کو ان سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ میرے پاس ہی رہے. ان کے اوپر چوری کا الزام لگا کے جو ہے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا. پھر برادر نے یوسف علیہ السلام سے التجا تھی. یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے جب یوسف علیہ السلام جب بنیامین کو روکا تو بھائیوں کو جان کے لالے پڑ گئے کہ اب انہوں نے منت سماجت کی کہ ہمارے ابا جی بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, لہٰذا ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیں لیکن بنیامین کو واپس جانے دیں, ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا میں نا انصافی سے پناہ مانگتا ہوں, جس شخص کے پاس سے چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو رکھ لوں. پھر یہاں پہ برادر نے یوسف کی مایوسی اور مشورہ تھا. جب یوسف علیہ السلام نے سے مایوس ہو گئے تو واپس مشورہ کرنے لگے کہ بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ تمہارے والد نے بنیامین کے متعلق ہم سے پختہ عہد لیا تھا, اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تم کو طے کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے, لہٰذا میں تو واپس نہیں جاؤں گا. بڑے بھائی وہاں پہ رک گئے. انہوں نے کہا تم جاؤ اور جا کے اپنے والد سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, جس کی وجہ سے بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا. تصدیق کے لیے قافلے والوں سے پوچھ لیں. یعقوب علیہ السلام جب وہ بیٹے واپس آئے تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات سن کے وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا کہ میں صبر کروں گا, کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے. اور کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد صرف جو ہے اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں. پھر اب تھرڈ ٹائم پھر دوبارہ جو ہے برادر نے یوسف علیہ السلام جب دوبارہ پھر وہاں پہ گئے, جب بھائی واپس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آ پڑی ہے, ہم معمولی سی رقم لے کر آئے ہیں, ہاں آپ ہمیں غلہ پورا دے دیں اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں. اب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے. تب جب ان کے بھائی جب دوبارہ آئے تب 40 سال گزر چکے تھے جب ان کے بھائی دوبارہ ان کے پاس آئے. ان کو نہیں پتا تھا کہ جو سامنے ہمارے بادشاہ کھڑا ہے یہ وہی یوسف علیہ السلام ہے جسے ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور اب یہ بادشاہ ہے. تو بھائی کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. جن کے اوپر چوری کا الزام لگا کے انہیں اپنے پاس رکھا تھا وہ یوسف علیہ السلام کے سخے بھائی بنیامین تھے, باقی جو ان کے بھائی تھے ستیلے بھائی تھے. اب کی بار یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت ان کو بتا دی کہ تم لوگوں نے جس طرح میرے ساتھ غلطی کی تھی تو مجھے کنویں میں پھینکا تو میں کس طرح جو ہے بادشاہ بنا. انہوں نے ساری ان کو اپنی سٹوری سنائی. پھر ان بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. یوسف علیہ السلام سے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا, ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا. پھر خاندان مصر کو لانے کا حکم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دی اور انہیں کہا کہ اپنے والد محترم کے چہرے پر جا کے ڈال دینا. ان کی بینائی جن کو ان کی آنکھوں کی روشنی جو ختم ہو گئی تھی وہ کہتے کہ وہ واپس آ جائے گی, اور والدین سمیت جو ہے پورے خاندان کو مصر لے کے آ جانا. قافلہ بھی شہر سے نکلا ہی تھا کہ ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, کہ ان کو محسوس ہونے لگا کہ ایسا لگ رہا تھا ان کو کہ جیسے یوسف علیہ السلام میرے پاس آ رہے ہیں. جب ان کے بھائیوں نے اور قمیض ان کے چہرے پر ڈالی تو ان کی بینائی جو تھی ان کی آنکھوں کی روشنی تھی واپس آ گئی. اور پھر
شہزادہ نے یوسف نے سارا جو ہے قصہ بتایا، ان کو بتایا کہ ابا جان کس طرح سے مصر کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور مصر کے بادشاہ کون تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ پھر سارے کا سارا خاندان جو تھا اب پورا قافلے سمیت جو تھا مصر میں داخل ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں پورا خاندان یعنی کنعان سے مصر کی طرف روانہ۔ یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ کنعان میں رہتے تھے، اب کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے استقبال کے لیے شہر مصر سے باہر تشریف لائے۔ یوسف علیہ السلام باہر نہیں نکلتے ہوتے تھے، بس شہر مصر میں رہتے ہوتے تھے۔ اب وہ شہر کے بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آ گئے۔ والدین سے ملاقات ہوئی تو ان کا خاص اکرام کیا، انہیں تخت پر بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے رب تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ یہ سجدہ یا تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں، یا سجدہ تعظیمی تھا یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ تب ان لوگوں دور میں جائز تھا کہ سجدے کیے جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں بھی لوگ یہی بات کی دلیل دے کے کرتی ہیں سجدہ، جا کے درباروں کے اوپر یا کسی بھی چیزوں کے اوپر جا کے سجدے وغیرہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ تعظیم کیا گیا تھا، لیکن یہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ جب شریعت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو سجدہ تعظیمی جو تھا بالکل ختم کر دیا گیا۔ اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت یا ایسی ذات نہیں تھی کہ جس کو سجدہ تعظیمی کیا جاتا، تو جب انہی کو نہیں کیا گیا تو یہ شریعت جو تھی ختم ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ خاتم النبی کی دلیل دی گئی ہے۔ شروع میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہود نے آزمائش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آل یعقوب یعنی کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے یہ پوری صورت نازل فرمائی، اب جس میں آل یعقوب کا تفصیل سے پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ یہ آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت پر دلیل تھا، آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں۔ اب یہ واقعہ ٹھیک اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا۔ پھر قرآن کریم مصدق کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان جیسے دیگر واقعات جو ہیں عقل مند جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان میں نصیحت ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی اگر ہم سٹوری کسی بچے کو سٹوری سناتے ہیں نا تو یہ ایسی سٹوری نہیں تھی کہ خود سے سنائی جاتی سٹوری، بلکہ یہ تصدیق شدہ سٹوری تھی۔ تمام کتابوں میں جو پریویس کتابیں تھیں تورات اور انجیل کی جن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود تھا ان میں بھی یہ جو ہے وہ تصدیق کی تھی۔ سورۃ الرعد، اس صورت میں آگے سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں کائنات کی بہت ساری نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نشانی جو ہے بادلوں کی گرج اور چمک کا بھی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے نا اس میں گرج چمک ہوتی ہے، اس لیے اس صورت کا نام رعد رکھا گیا۔ رعد سے مراد ہے گرج اور چمک۔ اس میں توحید و رسالت اور قیامت کو بھی بیان کیا گیا ہے اور ان پر ہونے والے اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے حجت حدیث کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق۔ اس آیت میں قرآن کریم کے کلام کے حق ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، الذی انزل الیک من ربک سے مراد قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم اس طرح سے الذی انزل الیک من ربک قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے، اس طرح سے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی ان دونوں چیزوں سے قرآن کریم بھی مراد ہے اور حدیث بھی مراد ہے، جو کہ وحی غیر مطلوع سے آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم وحی الہی اور برحق ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کیا، اس طرح حدیث بھی وحی الہی اور برحق ہے۔ تو وہی حدیث بھی وحی الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اب اس حدیث کے جو معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اب اس کی آیت میں آگے جو ہے قدرت باری تعالیٰ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، یعنی یہاں پہ تین بڑی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، العرش آسمان، وسخر الشمس یعنی سورج، والقمر اور چاند کی بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کوئی بھی گھر بناتے ہو اس کو جو ہے ہمیں سپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آسمان کو جب بھی آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو جو ہے بنا سپورٹ کے کھڑا کیا ہوا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہو کہ سورج اور چاند اپنے مقررہ وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ غروب ہوتے ہیں، سورج کا وقت پہ نکلنا، تو یہ ایک مقررہ وقت ہے، ان کی مقررہ حدود ہے یا مقررہ رفتار سے چل رہے ہیں، نہ ان میں کمی ہوتی ہے نہ ان میں زیادتی ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت پہ لگا رکھا ہے۔ اب نیکسٹ میں ہمارے پاس فرشتوں کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے۔
इस आयत में अल्लाह ताला फरिश्तों की ज़िम्मेदारी बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो हुक्म दिया हुआ है कि इंसानों के लिए हादसात से हिफाजत फरमाती हैं। फरिश्तों की ड्यूटी का ये मतलब नहीं है कि इंसान जो चाहे करता फिरे, ये फरिश्ते हिफाजत कर लें। अब इस तरह नहीं कि इंसान कुछ भी किसी का बेजा नुकसान कर दे या किसी को मारने की कोशिश करे, कहे कि लो जी मैं तो गलत रोड पे चल रहा हूँ, अब ट्रैफिक आ रही है, फरिश्ते मुझे बचा ही लेंगे। जबकि अकल समझ हो और बे अंधाधुंध चलता जाए ट्रैफिक के दरमियान, वो पे कहे मुझे आगे से कहे कि फरिश्ते अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो है मेरी ड्यूटी लगाई हुई है और फरिश्ते मुझे बचा लेंगे, ये चीज़ गलत है। कभी हादसाती तौर पे इंसान को कुछ पता ना चले तब फरिश्ते जो है अल्लाह ताला ने ज़िम्मा लगाया हुए हैं, तो फरिश्ते जो है अल्लाह ताला की वो फरिश्ते हिफाजत कर लेंगे। अल्लाह ताला बज़ाते खुद किसी भी कौम को की अच्छी या हालत को बुरी हालत से तब्दील नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना, इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली रहा हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत की आप बदलने का। जब तक हम खुद अपने आप पर जो है अपनी हालत को नहीं बदलेंगे, अगर हम नाफरमानी करते रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल होता है, फिर वो मुहाफ़िज़ फरिश्ते भी उस वक्त हट जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हक़ और बातिल की यहाँ पे पहचान की है, उसमें फ़र्क बताया है और हक़ और बातिल की मिसाल दी है कि बातिल एक मरतबा ऐसा होता है, जैसे एक यहाँ पे वाक़या बताया कि एक दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे सैलाब आते हैं ना, तो पानी चढ़ जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, उसके अंदर मैल कुचैल झाग सारा कुछ होता है, वो नज़र आ रही होती है। ऐसा नज़र आता है कि न जाने क्या होगा। फिर जब झाग ख़त्म हो जाती है और खालिद चीज़ों लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं तो नीचे रह जाती हैं। और ऐसे ही बातिल का रेला आता है, तो जो शख्स बातिल होते हैं ना, बाज़ का जो हक़ चीज़ होती है ना वो दब जाती है। अब जो बातिल होता है, जुल्म करने वाला होता है, वो हक़ की बात को दबा जाता है, तो हक़ फिर उभर कर ऊपर आ जाता है। लेकिन जब बातिल ख़त्म हो जाता है, एक न एक दिन जुल्म ख़त्म ही हो जाना है। जब वो हक़ उभर के ऊपर आता है तो इस तरह सोना चांदी पिघलाते हैं, उसमें असल चीज़ नीचे रह जाती है, मैल कुचैल ऊपर से उतर जाता है, फिर उसको फेंक देते हैं। इसी तरह बातिल आता है, जब बातिल ख़त्म होता है और हक़ बाकी रहता है तो वक्ती मुश्किल से बंदे को मुतासिर नहीं होना चाहिए। जब भी आपको कोई मुश्किलात आती हैं, हमेशा ये एडवाइस करती हूँ, कभी भी परेशान मत हो। अगर आप हक़ के रास्ते पे हो, हक़ है, अगर आपका किसी ने बहुत दिल दुखाया है, आप ना चाहते हुए भी उस शख्स को माफ़ नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह सुब्हाना तआला से हमेशा यही दुआ किया करो कि अल्लाह सुब्हाना तआला मैं इसका मामला आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के बिना, आप अल्लाह की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप इस चीज़ पे तवक्कुल रखें कि जो भी मेरी लाइफ में अगर हो रहा है, अगर आपसे बहुत गलती हुई है, अगर ज़माना है ना, ज़माने जारी, अब हमसे अक्सर ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि हमारे जो अपने होते हैं, हम माफ़ी मांग चुके होते हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला तो हमें माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम इंसान क्या है, हम उसको जितला रहे होते हैं, तुमने ये फ़लाँ गलती की, तुम बड़े नेकोकार रहते नहीं, तुम बड़े परहेज़गार, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़े, जाओ तुम नमाज़ पढ़ के आओ, या जाओ तुम ये करो। अल्लाह सुब्हाना तआला को ये बहुत नापसंद है। अब यहाँ पे ये भी बात अल्लाह ने बताई है कि आप अगर किसी को खाना खिला रहे हो, आप अगर किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, आप किसी को लिबास लेके दे रहे हो, आप अगर किसी की मदद कर रहे हो, अपने बहन भाइयों को ही कोई चीज़ अगर लेके दे रहे हो, अगर आप उसके ऊपर आप ये उसको जितला दोगे कि ये फ़लाँ चीज़ मैंने तुम्हें लेके दी है, तुम मेरी वजह से ये चीज़ खा रहे हो या मेरी वजह से ये कर रहे हो, तो अल्लाह सुब्हाना तआला उस शख्स से इंतहाई नाराज़ होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि ये मैं तुम्हें लेके दे रहा हूँ या मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। ये आता तक कि हमारे वालिदैन के जब गुस्से में आके ये भी कह देते हैं ना कि मैंने तुम्हें खिलाया है, ये किया है, तो अल्लाह ताला इस चीज़ पे भी नाराज़ होते हैं कि ये हक़ मैंने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। तो ये हमेशा याद रखिए, अपने बहन भाइयों में अगर कोई चीज़ ले देते हो, अगर वो एहसान आप कर देते हो तो उसको जतलाओ मत, वो फिर आपका एहसान रहता नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला को जतलाना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं इस आयत में, अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया है कि मैं वाज़िया कर देता हूँ कि इंसान को कि तुम इस काबिल नहीं थे, मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया, हाँ तुम्हें वसीला बनाया। हमें बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाए हैं कि हम किसी की मदद कर सकते हैं या किसी के लिए जो है हम स्टैंड अप ले सकते हैं। तो ये चीज़ों से कोशिश किया करें। और रिस्पेक्ट ऑफ वालिदैन जो है सबसे पहले है, ये कोशिश किया करें कि वालिदैन अगर गुस्से में कह भी देते हैं, वो बज़ाहिर गुस्से में कहते हैं, वो दिल से कुछ भी नहीं ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपने अपनाए रखना है और कोशिश किया करें माफ़ करके आगे बढ़ जाया करें, माफ़ कर दे करें। जो आपके साथ ज़्यादती हुई है, जो भी तकलीफ हुई, वो अल्लाह सुब्हाना के ताला के आगे आंसू बहा के उनके सामने बयान करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है बेहतरीन बदला लेने वाले हैं। मैं बार बार कहती हूँ, ये दुनिया महज आजिज़ी है, ये दुनिया महज धोखे का नाम है, महज दिखावा है। इस दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए ना कभी भी रब को नाराज़ मत कीजिएगा। तो ये कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़, कोई आपको बुरा क्या भी देता है तो कोशिश किया करें बर्दाश्त करने की। अल्लाह ताला आपको और मुझे भी बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर यहाँ पे मुत्तकी लोगों के औसाफ बताए गए हैं। मुत्तकी वो कहते हैं जो परहेजगार होते हैं, उनके 8 औसाफ बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला के से किए हुए
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کے رشتہ دار اگر آپ سے ناراض ہے نا، اگر وہ آپ سے بات چیت نہیں کریں تو کوشش کریں آپ ان سے بات چیت کریں، آپ ان کو جا کے بلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ متقی لوگ وہی ہیں جو رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کے برے انجام سے خوف رکھتے ہیں، یعنی روز محشر سے، قبر سے خوف رکھتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی بیوٹیفل لائن ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے صبر سے کام لیتے ہیں۔ کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے، کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے، بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ صبر کرتے ہیں، بد دعا نہیں آگے سے دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بد دعا نہ دو، بد دعا دینی ہوتی تو نبی کریم محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی آزمائشیں آئی تھیں، پتھر تک برسائے گئے، لیکن نہیں، ایک الفاظ اگر بد دعا دینی ہوتی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیتی۔ جب میدان کربلا میں ان کے ساتھ انتہائی جو ہے برا سلوک ہوا، ہم جب سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں دینی چاہیے تھی، بد دعا دینی ہوتی تو وہ دیتی، لیکن نہیں دی۔ کیوں؟ صبر کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر سے کام لینے والوں کے ساتھ ہیں۔ نماز قائم کرتے رہا کریں، جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو، جو رزق عطا کیا ہے اسے حلال کر کے کھائیں، اور اس میں سے کچھ بھی خفیہ یا علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ بدسلوکی کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ کے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اگر کسی نے ہمارے ایک چپیڑ ماری نا، ہم اس کا رکھ کے 2 چپڑے مارتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک بات سنائی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ تم نے مجھے یہ فلاں ٹائم میں یہ تانا دیا تھا، اب میں تمہیں یہ فلاں ٹائم، یہ سب کرتے ہیں، میں آپ یہ سب کرتے ہیں، غصے میں آپ کسی کو نہیں ہم دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دور ہٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہاں پہ کفار کے مطالبات کے بارے میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے، تو کفار جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے فرمائشی معجزات کا طلب کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، ہمارے لیے یہ کر دیجیے، یہ کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کفار آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، آپ کو فرمائشی مطالبہ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ بذات خود آپ کی رسالت کے گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورۃ ابراہیم سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس لیے اس سورت کا نام حضرت ابراہیم رکھا گیا۔ اب نزول قرآن کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کو نازل کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر ان کو روشنی میں لے آئے تھے، اس ذات کے رستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔ قرآن کریم عربی میں کیوں نازل ہوا؟ اب یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کو عربی میں کیوں نازل کیا گیا، کسی اور زبان میں ہوتا تو یہ معجزہ ہونا بھی ظاہر ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے جب بھی کسی قوم میں نبی بھیجا ہے تو اس قوم کی زبان دے کر، تو اندھیروں سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے جب جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی میں کسی قوم میں نبی بھیجا اور تو اس قوم کی زبان کو جو اس ٹائم لینگویج یوز کی جا رہی تھی اسی کے لینگویج کو بھیجا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قریش کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تمہیں اس میں سمجھنا آسان ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والے جو نعمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا تو مقدار میں اضافہ ہوتا ہے یا نعمتوں کے، جب بھی کوشش کریں کہ جب بھی کوئی چیز ملے تو اس پہ شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے کہا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ناشکری کی بجائے جو ہے دنیا میں نعمتیں جو ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں اور آخرت میں عذاب ہوتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ کی جہاں پہ تفصیل بیان کی گئی اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی گئی۔ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ ایمان اور توحید ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر اور شرک کا کلمہ ہے۔ فرمایا کلمہ طیبہ اس پاک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوں اور وہ پھل بھی خوب لاتا ہو۔ اس سے مراد یعنی کھجور کے درخت کو مثال دی گئی ہے۔ یہاں پہ کلمہ کھجور کو جو ہے کلمہ طیبہ سے مثال دی گئی ہے، اور بڑی پاک درخت دیکھا جائے تو آپ نے یعنی پاک درخت کس کو کہا گیا ہے؟ پاک درخت جو ہے کھجور کے درخت کو کہا گیا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ میں اس پودے کی طرف اشارہ ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کو زمین میں کوئی استحکام یعنی زمین میں وہ جڑا ہوا نہیں ہوتا، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ اس سے مراد حنل یعنی اندرائن کی بیل ہے، جو اندرائن ہوتی ہے نا، اندرائن کی بیل جو اندر ہی اندر پھیل رہی ہوتی ہے، اور اس کا پھل بھی انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل کے لیے جو آپ کو آگے درس کتب سے بکس مل جائیں گی۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا جب آپ اپنی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو کعبہ میں چھوڑ کر آگئے تو وہاں دعا فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ آج کعبہ پوری دنیا میں امن کی جگہ ہے، جب موسم نہیں ہوتا پھر بھی سارے پھل جو ہیں وہاں پر الحمدللہ میسر ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے رزق، امن اور برکت کی دعا مانگنا جو ہے انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کے لیے اور تعلق والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔